اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ ہم ایک نئے پروگرام نور فاطمی کے ساتھ آپ کے میزبان ذکیہ بتول ملکوتی ہوں کہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ شروع ہم ایک آیت شریفہ سے کرتے ہیں کہ خداوند عالم سورہ نحل آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ خداوند عالم آیت شریفہ میں ارشاد فرماتا ہے واللہ جعل لکم، خداوند عالم تمہارے لیے قرار دیا من بیوتکم سکنا، یعنی تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ۔ تو ہم آج جس آیت کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس آیت شریفہ میں خداوند عالم جو ہمارے گھروں کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آج کل کے ماحول میں، معاشرے میں، فیملی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہر کوئی سکون کے تلاش میں ہے، ہر کوئی سکون کے پیچھے بھاگ رہے۔ اگر کسی جوانوں کے محفل میں جائیں، وہاں پہ اگر ہم سوال کریں کہ جوان آپ کا مسئلہ کیا ہے، تو جوان کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمیں سکون نہیں ہے، ہماری زندگی میں جو ہے ہمیں جینا حرام ہو گیا ہے، ہمارے پاس سکون نہیں، میاں بیوی کے درمیان میں سکون نہیں، گھروں میں سکون نہیں، دوستوں کے درمیان میں سکون نہیں۔ تو ہر کوئی اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ اس چیز کو پانے کے لیے خداوند عالم سورہ نحل آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ میں نے بنائی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس چیز کو پانے کے لیے ہمیں باہر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنے گھروں میں اس نایاب چیز کو پا سکتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں کوئی مالی لحاظ سے تنگ آ بیٹھے ہیں، کوئی بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بے سکون بیٹھے ہیں، کوئی دوستوں کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں، رشتہ داروں کے درمیان میں، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہر لحاظ سے لوگ اپنی اپنی زندگی میں تھکے بیٹھے ہیں۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھروں میں ہے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی یا کسی دوست کے پاس جانے کی یا کسی اور کے پاس رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ہم اپنے گھر سے ہی اس نایاب چیز کو پا سکتے ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا کہ تمہارے گھر جو ہے تمہارے لیے سکون کی جگہ ہے، تو اس کا مطلب یعنی صرف گھر میں جو دیواریں ہوتی ہے وہ نہیں کہ 4 دیواری ہے، اس کی ایک چھت ہوتی ہے تو اس میں آپ ہے تو آپ محفوظ ہے، نہیں، بلکہ سکون جو ہے، یہ نایاب چیز جو ہے وہ اس گھر میں رہنے والوں کے دلوں میں یہ چیز ہوتی ہے۔ سکون انسان کے دلوں میں ہوتا ہے، نہ یہ کہ گھر کے دیواروں کے درمیان میں۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ ہم نے بنائی ہے، یعنی قرآنی آیت میں سکنا جو ہے وہ سکون سے ہے، عربی ایک لفظ ہے، اور فارسی میں بھی گھر کو مسکن کہا جاتا ہے، اور عربی میں بھی بیٹھنے کی جگہ جو ہے اس کو مسکن کہا جاتا ہے، یعنی بیٹھنے کی جگہ کہ جہاں پہ سیف ہو، امن ہو۔ تو یہ جگہ یہ مسکن یا اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جس جگہ میں انسان کو امن محسوس ہو، انسان کو وہاں پہ سکون فیل ہو، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ گھر جو ہے نا اس کو مسکن کہہ سکتے ہیں۔ یہ گھر وہ آیت کی جو سورہ نحل آیت نمبر 80 میں خداوند عالم نے تشبیہ دی کہ تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنائی ہے، تو یہ گھر اس مسکن، اس سکنہ کے مصداق میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گھر کے دیواروں میں سکون نہیں ہوتا، ہاں انسان گھر میں ہوتا ہے، اس کا وجود ہے گھر میں، لیکن اگر وہ سکون کے ساتھ وہاں پہ نہیں ہے تو کیا ہے، اس کی زندگی میں کوئی اس کو جینے کا مزہ نہیں آتا، یا زندگی میں جو ہے اسے بے سکونی، بے چینی جب فیل ہو جائیں تو انسان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ زندگی کو لے کے آگے چلے۔
اس لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسکن یا سکنہ جو جس گھر میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کی عزت کریں، ہاں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی وہاں پہ صلاحیت رکھتی ہو، اس گھر میں انسان کو سکون ملتا ہے۔ اس گھر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 80 سورہ نحل میں جو خداوند عالم نے فرمایا کہ تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنائی ہے، تو اس آیت کے مصداق میں وہ گھر آ سکتا ہے کہ جہاں پہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور ایک دوسرے کے خیال رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ ہر معاشرے میں، ہر ماحول میں، ہر ایک دو نفر کے درمیان جہاں کہیں پہ بھی کوئی محفل ہو، جہاں کہیں پہ بھی کوئی دوستوں کا مجمع ہو، یا رشتہ داروں کے درمیان، یا میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، جب ان کی باتیں ہوتی ہے ایک دوسرے کے سامنے جب بیٹھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کی باتیں چلتی ہے اور اس سکون کے پیچھے ہیں سب۔ یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا یہ چیز جس میں میاں بیوی بھی اس چیز کے پیچھے ہے، فیملی بھی اس چیز کے پیچھے ہے، بچے بھی اس چیز کے پیچھے ہے، معاشرے بھی اس چیز کے پیچھے ہیں، تو آیا یہ چیز ہم کہاں سے پا لیں گے؟ ہاں، کہاں سے ہمیں یہ چیز ملے گی جو نایاب ہے؟ سکون نام کی جو چیز ہے وہ ہم کہاں سے پا سکیں گے؟ سوال یہ ہم سب کے ذہن میں اٹھ جاتا ہے اور سب اس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، جن کے بارے میں ہمارے آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول گرامی کی بیٹی دختر رسول خدا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے ہمارے آخری حجت خدا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لیے جب نمونہ بنے، تو آپ اور میرے لیے تو بنحو احسن، بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے لیے نمونہ بن سکتی ہے۔ ہمیں مسکن اور سکون والے گھر اگر دیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو ذرا دیکھیے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر حقیقی مسکن ہے، واقعی میں، یعنی سب سے بڑی مثال ہے مسکن کے لیے، وہ مسکن کی جس میں سکون ہو، وہ گھر کی جس میں انسان کو سکون ملے، چین آئے اس میں۔ تو یہ واقعی میں اگر ہم دیکھا جائیں تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے ہمیں یہ چیز مل جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں سختیاں بھی تھیں، زحمتیں بھی تھیں۔ وہاں پہ فاطمہ زہرا کی زندگی میں فاطمہ زہرا مشقتیں بھی اٹھاتی تھی، زحمتیں بھی اور مشکلات بھی ان کی زندگی میں تھی، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ایک چیز جو تھی وہ سکون تھا۔ سکون فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں بہت بڑا سکون تھا۔ ہاں، ہر لحاظ سے غربت بھی وہاں پہ تھی، مشکلات بھی تھی، لیکن سکون اس گھر میں مل جاتا تھا۔ محبت ایک دوسرے کے درمیان میں، آداب احترام سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے تھے، اور قناعت تھے فاطمہ زہرا کے گھر میں، اور اللہ کی یاد وہاں پہ ہوا کرتی تھی۔ سکون کی کچھ مثالیں جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ چیزیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ باہمی تفاہم یا احترام، یعنی ایک دوسرے کا احترام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ایک دوسرے کے احترام ضرور رکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے احترام رکھتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کبھی فاطمہ کو ناراض نہیں کیا اور فاطمہ نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا۔ تو اس گھر میں سکون نہ ملے تو پھر کس گھر میں ہمیں سکون دیکھنے کو ملے گا؟ یعنی سکون کی بنیاد جو ہے دیکھا جائے تو وہ سکینہ کی جس کو خداوند عالم نے سکون کی جگہ قرار دی، اس گھر کی بنیاد جو ہے نا وہ میاں بیوی ہے۔ جب اس گھر کی بنیاد صحیح ہو تو اس میں رہنے والوں کا دل بھی کرتا ہے اس میں زندگی کرنے کے لیے، اور اس میں رہنے والوں کو سکون بھی مل جائے گا جب بنیاد صحیح ہو۔ اب انسان جس گھر میں رہتے ہیں اس کی بنیاد ہے اس گھر میں، اس گھر کے والدین، اس گھر میں رہنے والوں کے لیے ماں باپ جو ہے اس گھر کی واقعی میں اگر دیکھا جائے تو حقیقی جو بنیاد ہے وہی ہوتی ہے۔ ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دیکھنے کو یہ چیز ملتی ہے کہ وہاں پہ بہت بڑا سکون تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کبھی فاطمہ کو
ناراض نہیں کیا اور فاطمہ نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا۔ ایک جگہ پہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں جب میدان کی جنگوں کی تھکن کے ساتھ گھر لوٹ آتا تھا اور دشمنوں کی اذیتیں اور فتنوں کی پریشانیاں دل پر بھاری ہوتی اور اس حالت میں گھر واپس آتا، تو جیسے ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے سامنے آ کر تبسم فرماتی تھی تو میرا سارا غم چلا جاتا، میرا دکھ درد سب ختم ہو جاتا۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی واقعی میں ابھی ہمارے جو معاشرے میں جو مرد ہوتے ہیں نا، باہر سے ان کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، پھر واپس آتے ہیں گھر، لیکن امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں میدان جنگ سے واپس لوٹ آتا تھکن کے ساتھ، فتنے اور دشمنوں کی جو پالیسیاں ہوتی ان سب کو لے کے دل پہ میرا ایک بھاری بوجھ ہوتا تھا، اس کے ساتھ میں گھر واپس آتا تو فاطمہ زہرا کی ایک تبسم سے میرا سارا غم چلا جاتا ہے، میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان میں جتنے بھی مسئلہ مسائل چل رہے ہیں، جتنی بھی مشکلات آ رہی ہیں، تو ہمارے معاشرے میں بھی اگر عورت ایک تبسم کے ساتھ شوہر کا استقبال کریں، ایک نرم لہجے کے ساتھ شوہر کا استقبال کریں، تو یہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی کے درمیان بھی وہ نایاب چیز کی جس کے ہم تلاش میں ہیں وہ چیز ضرور مل جائے گی۔ یہ گھر کی ایک پہچان ہے، واقعی میں یعنی یہ گھر کی ایک اصل پہچان ہے کہ جہاں جو ہے صرف ایک مسکراہٹ، صرف ایک تبسم، صرف ایک لبخند جو ہے انسان کے دل کا بوجھ اتار دے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مشکل کو لے کے آگے جا رہے ہیں، لیکن میاں بیوی کے درمیان میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، مرد کے لیے 2 چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ جب وہ باہر سے تھکا موندا جب گھر واپس آتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی بیوی تبسم کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے دروازے پہ آ جائیں۔ یہی مرد کے لیے کافی ہوتا ہے، جیسے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمایا کہ میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، میری ساری پریشانیاں زہرا کی تبسم کے ساتھ جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی ہمارے مردوں کا بھی یہی انتظار ہوتا ہے کہ اس کی بیوی ایک تبسم کے ساتھ اور ایک اخلاقی رویے کے ساتھ، ایک نرم لہجے کے ساتھ اس کے شوہر کا استقبال کریں۔ اور یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عورت بھی جو ہے نا اپنے گھر میں تھکی ہوئی ہوتی ہے، اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ، اس کو سننا بھی پڑا، اس کو دیکھنا بھی پڑا، اس کو کھانا بنانا بھی پڑتا ہے، سب کچھ وہ کرتی ہے، بہت سارے کام اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ بھی تھکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پہ مرد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مجھے اس کا احترام رکھنا چاہیے، مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عورت کے لیے بھی کچھ زیادہ چیزیں یہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، عورت یہ انتظار رکھتی ہے کہ میرا شوہر جب واپس گھر آ جائیں تو مجھ سے صرف یہ کہیں کہ تم بھی تھکی ہو، میں سمجھ سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عورت کے لیے یہی بات کافی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں 100 میں سے 10 عورتیں شاید مال کے پیچھے، پیسے کے پیچھے چلی جائیں، باقی ساری عورتیں جو ہے نا ان کو احساس کی ضرورت ہے، مطلب اس کا جو ساتھ رہنے والا ہے وہ سمجھیں، اسے سمجھ آئیں کہ یہ عورت بھی تھکی ہوئی ہے اور اس نے بہت سارا کام بھی کیا ہے اور اس کو بہت ساری چیزیں سننے کو بھی مل جاتی ہے۔ اگر مرد کہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو عورت جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں جو تفاہم ہے، جو ایک دوسرے کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ اگر مل جائیں، ایک دوسرے کو ہو جائیں ایک دوسرے کے درمیان میں، تو ضرور ان دونوں کے درمیان میں بھی سکون مل جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ذکر الہی کا ماحول بنائیں اپنے گھروں میں۔ اگر آپ اپنے گھروں میں ذکر الہی کا ماحول بنائیں تو خداوند عالم خود ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو جو ہے اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ سکون پانے کے لیے دوسری چیز جو ہے وہ ہے ذکر الہی کا ماحول بنائیں اپنے گھروں میں۔ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر سے ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر کے سارے کام خود کرتی تھی تو ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مدد مانگی، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوکر نہیں دیا، بلکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو
تسبیح فاطمہ زہرا کی تعلیم دی. ہاں، ذکر الہی کی تعلیم دی پیغمبر خدا نے فاطمہ زہرا کو. اور خود قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی بے شک دلوں کو جو ہے اللہ کے ذکر سے ہی سکون ملتا ہے. واقعی میں انسان کے دلوں کو جو ہے نا اصل جو سکون کی جگہ ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو ہمارے مسکن میں، ہمارے گھروں میں ہم اللہ کی ذکر کو رائج دیں، یعنی ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر میں رہنے والوں کو جو ہے اللہ کے ذکر کی تعلیم دی جائے. خود رسول خدا نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جب بھی یعنی کسی مشکل میں فاطمہ زہرا مبتلا ہوتی، کوئی مشکل آ جاتی، تو فاطمہ زہرا تسبیح فاطمہ زہرا سے اپنے مشکل کا حل ڈھونڈ لیتی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں ذکر الہی کا رنگ لائیں اور تسبیح فاطمہ زہرا کی تعلیم دی جائے. ہر مشکلات کے پیچھے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ تعلیم نہ دیں کہ اگر تمہارے پاس پیسہ آ جائیں تو تمہیں سکون ملے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا. ہم اپنے بچوں کو شروع سے یہ تعلیم دے دیں کہ اگر کوئی مشکل آ جائیں تو پنجتن پاک 14 معصومین سے تم مدد مانگ لیں. خداوند عالم نے فرمایا کہ پروردگار عالم کے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو سکون ملے گا. تو ہم اپنے بچوں کو کیوں یہ تعلیم نہ دیں کہ فاطمہ زہرا کی تسبیح سے تم اپنی زندگی کے مسئلہ مسائل حل کریں. خود فاطمہ زہرا نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ مشکلات میں فاطمہ زہرا جو ہے اللہ کے ذکر سے ہی اپنے دل کو سکون پاتی تھی. ہمیں یہ ایک پیغام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اس کے گھر میں کام بھی ہوا کرتا تھا اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بچوں کے دیکھ بھال بھی کرتی تھی اور ہر کام اپنے گھر میں خود کرتی تھی، لیکن تھک بھی جاتی تھی. اس کے باوجود فاطمہ زہرا نے نوکر یا کوئی کام کرنے والے کی مدد نہیں مانگی، بلکہ رسول خدا نے انہیں تسبیح فاطمہ زہرا کی تعلیم دی. تو ہم بھی اپنی زندگی میں اس چیز کی کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ہر مشکلات میں ہم ذکر الہی سے اپنے مشکل کو حل کریں. فاطمہ زہرا اپنے گھر میں تھکتی تھی لیکن کبھی شکایت انہوں نے نہیں کی، غصہ نہیں کیا، نا امید نہیں ہوئی اور کسی پہ بوجھ نہیں بنی. گھر کے سکون کو تھکاوٹ کی وجہ سے خراب انہوں نے نہیں کیا. آج ہمارے گھروں میں جو ہو رہا ہے، تھکن کی وجہ سے، کام کی وجہ سے عورت چڑچڑا ہو جاتی ہے، بچوں پہ دباؤ آ جاتے ہیں، باپ جو ہے گھر سے فرار ہوتا ہے، گھر سے دور رہنے کو پسند کرتا ہے. نا امیدیں جو ہے ہماری زندگی میں بہت ہی بڑی تیزی سے آ رہی ہے. کیونکہ ہمارے گھروں میں ہم نے اصل چیز کی جس سے ہمیں سکون ملتا ہے، جیسے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس چیز کو ہم نے پیچھے چھوڑا. ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دنیاوی مال اور دولت، پیسے کے ذریعے تم اپنے آپ کو آگے لے جا سکتا ہے، تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے. یہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں سکون کیسے آتا تھا اور کیسے سکون پاتے تھے، ان کے دلوں کو سکون کیسے ملتا تھا. تو یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو کیسے سکون والا گھر بنائیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت سے ہم اپنی مشکلات اور اپنے جو روزمرہ زندگی میں جو مسئلہ مسائل ہے اس کے حل نکالتے ہیں. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے فرمایا کہ رسول خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی میرے لیے جو ہے زندگی میں میرے لیے نمونہ ہے. تو جب ہمارے آخری حجت خدا کے لیے فاطمہ زہرا کی زندگی ان کے لیے نمونہ بنی تو ہمارے لیے کیوں نہ بنے. ہم بچوں کی تربیت سے لے کے میاں بیوی کے درمیان میں جو مسئلہ مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں، ان سب کو ہم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے ہم سبق لے سکتے ہیں. گھر کو مسکن بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہم فاطمہ زہرا کی زندگی سے دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. کیسے؟ اگر آپ نے اپنا گھر مسکن بنانا ہے کہ جو سورہ نحل آیت نمبر 80 میں خداوند عالم نے فرمایا، اس کی اگر تشبیہ آپ نے اپنے گھر کو بنانا ہے، شبیہ بنانا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہے اپنے زبان کو جو ہے نرم کرو، نرم لہجے کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آئیں. گھر میں نرم لہجہ جو ہے وہ کیا ہوتے ایک دوسرے کے درمیان میں محبت لے آتا ہے. ہر مشکلات جو ہے، مشکلات مادی مالی جو بھی ہے، اس کو جو ہے ذکر الہی سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور اپنے گھروں میں جو ہے قرآنی تلاوت اور دعا کے لیے وقت ضرور مقرر کریں. کیوں؟ ایک حدیث ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیث میں سے ہے کہ روئے زمین پر کسی گھر میں اگر قرآن کی تلاوت ہو جائیں تو وہ ستاروں کے مانند آسمان میں رہنے والوں کے لیے وہ گھر چمکتا ہے، جیسے کہ زمین میں رہنے والوں کے لیے آسمان میں
جو ستارے ہوتے ہیں اس کی روشنی کس طرح زمین والوں پر پڑتی ہے، تو اسی طرح زمین میں قرآن کی تلاوت جس گھر میں ہو جائیں وہ گھر ستاروں کے مانند آسمان والوں کے لیے چمکتا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں ہمیں قرآن کے لیے بھی ٹائم مقرر کرنے کی ضرورت ہے اور ذکر الہی کے لیے بھی ٹائم مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اہم چیز جو ماں باپ کے درمیان میں سب سے اہم ہے، ضروری ہے، جو بچوں کی تربیت پر بھی اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے ماں باپ کبھی مت لڑیں، ایک دوسرے کے احترام کا بہت خیال رکھیں۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کے سامنے اس بچے کی ماں کا خیال رکھیں، اس کی بے احترامی نہ کریں۔ کیوں؟ اگر ماں باپ کے درمیان میں بے احترامی یا ان کے عزت کا خیال نہ رہیں تو وہ گھر وہ جن بچوں کے لیے جہنم سے کم نہیں ہوگا وہ گھر۔ اگر کسی ماں باپ کے درمیان میں لڑائی جھگڑا ہو تو ان کے گھر کے جو بچے ہوتے ہیں اس سے اگر ہم پوچھیں کہ تمہاری زندگی کیسی ہے تو وہ بچہ کہے گا کہ ہماری زندگی جہنم سے کم نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھر کی بنیاد جو ہے ماں باپ وہ خراب ہے، اس وجہ سے بچوں کو جو ہے گھر سے بھاگنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ تبھی تو ہمارے بچے آج کل زیادہ تر گھر سے بھاگ کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کی جو بنیاد ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ انسان کی جس چیز کے پیچھے جو بھاگ رہے سکون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اگر ہم نے اپنے گھروں کو مسکن بنانا ہے، اگر ہم سکون سے اپنی زندگی کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنانی ہوگی اور ان کی زندگی کے جو سٹائل ہے وہ اپنی زندگی میں اس کے تحت ہم اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کریں، تب جا کے ہمیں سکون ملے گا اور ہماری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ ہمارا آج کا پروگرام ہم یہاں پہ اختتام کر دیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ اگلے پروگرام میں ہم کسی اور ٹاپک کو ساتھ لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگارہ ہمیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں اپنی اولاد کو فاطمہ زہرا نے جس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی، پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے فوج میں انہیں شامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔